ملک کی سیاستیں بہت خطرناک رخ پر چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس خطرناکی سے ملک کی سیاستوں کو بچائے اور خطرناک قسم کی جو ذہنیتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر اصلاح پیدا کرے. لیکن ہم ان کی خطرناکی کی بنیاد پر کبھی مقابلہ آرائی کے ماحول میں نہ رہیں. اللہ سے ڈریں، صبر اور تقوی کی راہ جیے، توحید پر ڈٹے رہے، اتحاد کی زندگی جیے. یہ اتنی بڑی دعوت اور طاقت ہے کہ لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے بنیاد ہے. لوگ مانے نہ مانے، جب تک اللہ توفیق نہیں دے گا لوگ توفیق کے طلبگار نہیں ہوں گے، ہدایت نہیں ملے گی. اس لیے سیاست کو سمجھنا ضروری ہے. پرشاسن ہے ہمارا نظام ہے، ملک کا انتظامیہ ہے، اس کے ساتھ بھی ہم کوآپریٹو بنیں. چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پرشاسن سے جھگڑنے اور لڑنے کی ذہنیتوں سے بچنا بہت ضروری ہے. وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، چاہے سیاست کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے پاور رکھنے والے لوگ ہیں، ایجنسیوں کے لوگ ہیں، پرشاسن کے لوگ ہیں، ڈپارٹمنٹوں کے لوگ ہیں. ہم یہ سمجھیں کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں کرنا ہے، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ انہیں کرنا ہے. سب کا مالک اللہ ہے اور سب کی گردنیں اور سب کی پیشانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. ظلم کی انتہا یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر تو برداشت نہیں کر سکتا. اس کی کوئی حکمت ہو سکتی ہے. ہمیں حکم دیا ہے ہم مسلمانوں کو کہ کسی نان مسلم کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. تو کیا کسی نان مسلم کو اجازت اللہ نے دی ہے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرے؟ اگر ظلم کی تاریخ لمبی ہے تو یہ بہت سارے واقعات اور نصیحتیں ہمارے لیے کافی ہیں. ایک دن یوم حساب ہے، وہ دنیا میں آئے گا یا نہیں آیا تو آخرت میں اصل یوم حساب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں کو بتاؤ جو ظلم کرتے ہیں باز آ جائیں ظلم سے. یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت اور میسج ہے جو آج میں یہاں سے سب کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جن کے ہاتھوں میں پاور ہے، چاہے جیسا پاور ہے، وہ اللہ کے بندوں پر، اپنی رعایا پر، اپنی عوام پر، اپنی شہریوں پر ظلم سے بچیں. ورنہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ظالموں کو پکڑتا ہے. اس پر ہم اب پہلے ایمان رکھیں اور دنیا کو بتائیں ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہم تو ادا کریں، دوسروں کے اوپر جو ذمہ داری وہ نہیں ادا کریں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا، اللہ ان سے نہیں پکڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر دے، ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے وطن عزیز، اپنے ملک بھارت کے تئیں فکر مند رہنے کی توفیق دے.